السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ کلاس کے آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا وقت ابھی چونکہ ہمارے پاس ہے تو ایک حدیث ہے آپ کو میرے ضمن میں گزرا تھا کچھ دن پہلے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6340 نمبر۔ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو دعا کی قبولیت کے اوپر ہمارا جو خیالات ہے نا، کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور ہم دعا کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت پیاری حدیث ہے، ایک حدیث تو بہت مشہور ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ دعا قبولیت کا جو تین ذریعہ، تین طریقے سے دعا کی قبول ہوتی ہے۔ وہ پہلا طریقہ ہے کہ جب ایک انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ترنت قبول ہو جاتی ہے، انسٹنٹ قبول ہوتی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو دعا کرتا ہے انسان اور اس کے بدلے میں یا تو اسے کچھ اور مل جاتا ہے یا کوئی ایک مصیبت ہوتی ہے اس سے ہٹ جاتی ہے۔ اور جو تیسرا جو دعا کا قبولیت کا ایک ذریعہ ہے کہ وہ ہے کہ ایک انسان دعا مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی موت ہو جاتی ہے، اور وہ دعائیں جو وہ دنیا میں مانگتا تھا آخرت میں اسے ایک ذخیرے کے طور پہ ملے گی۔ تو ایک انسان دیکھے گا، بولے گا کہ یار اللہ، یہ میرے پاس یہ تو نیکیاں تھے ہی نہیں، تو یہ کہاں سے آئی؟ تو اللہ کہے گا کہ یہ وہ دعائیں تھی جو تجھے مانگا کرتا تھا اور میں تجھے نہیں عطا کیا دنیا میں، تو اس کا بدلہ میں آج تجھے دے رہا ہوں۔ تو ایک انسان جو مومن ہوگا وہ یہ خیال کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ یہ تو ایک مشہور حدیث ہے، لیکن ایک بخاری کی حدیث ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لا يجعل يقول دعوت فلم يستجب لي۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ روایت کرنے والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن آتا ہے وما انطق عن الہوی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے سوائے جو میں ان سے کہلواتا ہوں، قرآن کی آیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایک امت جب دعا کرتا ہے، ایک انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، جب تک کہ، اب دیکھیں یہاں پہ ایک کنڈیشن لگا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک یہ جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہنے لگے یار میری دعائی قبول نہیں ہوتی۔ اب غور کرے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اکثریت ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور ہم بس دعا کرتے ہوئے انتظار میں رہتے ہیں کہ یار شاید کل ہی پورا ہو جائے، آج ہی کیوں نہ ہو جائے، کل ہی کیوں نہ ہو جائے، ایک گھنٹے میں کیوں نہ ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ دعا تو تمہاری قبول ہوگی، لیکن جب تک کہ تم یہ جلد بازی نہ کرو کہ یار میری تو دعائی قبول نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، صبر جو ہے نا وہ بہت زبان سے کہنے میں بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب اس پہ عمل کیا جاتا ہے نا تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ صبر کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ صبر وہ ہے جو تمہاری مصیبت کے آغاز میں جو الفاظ نکلے۔ ایک انسان پہ مصیبت گزرا، اور ہمارا معمول کیا ہے کہ اکثر دیکھیں گے ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ ہم پریشانی میں آئے اور پھر وہ باتیں نکالنا شروع کریں گے، وہ ناشکریہ ادا کرنا شروع کریں گے کہ یار میرے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی۔ پھر آخر میں خیر اللہ صبر دے، ہم تو صبر کرنے والے۔ تو یہ غلط فہمی ہے، اسے صبر نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، صبر وہ ہے جب آپ پہ مصیبت ہے تو اس وقت آپ کہیں الحمدللہ، اور آپ کے دل سے وہ آواز نکلے اور اللہ پہ توکل کر کے کہیں کہ یار کچھ تو خیر معاملہ ہوگا، یا پھر خیر نہ ہو تو شاید میری کسی مطلب وہ کچھ ایسا ناپسندیدہ عمل کیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آزمائش کے اندر ڈال رہا ہے۔ اور یہ آزمائش بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مومن دونوں طرف سے ہی فائدہ ہے۔ اگر اس پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو اس پہ بھی اسے اجر، اور جب اس کے اوپر کوئی نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے تو اس پہ بھی وہ صبر کرتا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس پہ بھی ایک انسان کو، ایک مومن کو اجر ملتا ہے۔ خیر انشاءاللہ یہ تو رات تمہیدی بات، انشاءاللہ ہم کلاس کو آغاز کرتے ہیں۔ چونکہ بہت سے لوگ نیا جوائن ہوئے تو ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کلاس کس چیز کی ہے۔ یہ ہے بیسک عربی گرامر کا، ٹھیک ہے، کہ جو قرآن کو ہمیں سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہوئی۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، جیسے کہ بہت سے لوگ تجوید کی کلاس کرتے ہیں، مخارج بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پڑھتے وقت ہمیں تجوید بہتر، یہ قرآن کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کے حق میں سے بھی، حقوق میں سے بھی ایک حق ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے۔ اور قرآن چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور ہمارے لیے عربی زبان چونکہ ہمیں اجمی ہے تو ہمیں سیکھنا ہے عربی زبان، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے یا تو دو طریقہ، یا تو ایک میں نے اس دن بتایا تو یا تو ہم کسی شہر میں جا کر کے بس جائیں،
جس کی زبان عربی ہے ہم ان سے گفتگو کریں گے تو ہماری زبان بھی عربی ہو جائے گی، یا یہ طریقہ ہے کہ ہم کسی سیکھی ہوئی زبان سے ہم اپنی دوسری زبان کو سیکھیں. تو ہمارا جو بیسک طریقہ تھا کہ ہم اپنی سیکھی ہوئی زبان سے یعنی اردو انگلش وغیرہ سے عربی کو سیکھیں گے. تو یہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی. ایک چھوٹا سا ریکیپ کرتے ہیں وقت کو ضائع نہیں کر کے، ایک چھوٹا سا ریکیپ شروع سے جاتے ہیں ہم لوگ. ہم نے دیکھا کہ ہر کچھ انگلش میں ہوتے ہیں الفابیٹس ہوتے ہیں، اردو کے اندر بھی حروف ہوتے ہیں، اور عربی کے اندر میں جو الف با تا سا ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں حروف الہجا. ہم نے دیکھا حروف الہجا کی تعداد 28 سے 29 ہوتی ہے. 28 سے 29 کا جو یہ فرق ہے، میں تھوڑا سپیڈ بول رہا ہوں تاکہ وقت بچے، ٹھیک ہے. حروف الہجا کی تعداد 28 سے 29 ہوتی ہے. فرق ہم نے دیکھا الف اور حمزہ کا فرق ہے. کچھ لوگ جو حمزہ کو الگ سے ایک حرف مطلب ایک حرف کو ڈکلیئر کرتے ہیں ان کے لیے 29، اور جو الف کو ہی حمزہ کہتے ہیں اگر زیر زبر پیش یا سکون آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتی ہے، تو اس کو الگ سے نہیں ڈکلیئر کر کے الف کو ہی حمزہ کہتے ہیں تو ان کے لیے 28 ہے. اور زیادہ مشہور یہ جو معروف قول ہے وہ 28 کا ہی ہے. تو زیادہ مشہور جو ہے وہ ہے آپ کا 28 کا ہی ہے. اب ہم نے دیکھا کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے کیا ملا ہمیں؟ لفظ. لفظ دو طرح کے ہوتے تھے، ایک بامعنی لفظ جس کا کوئی میننگ فل ہوتا ہے، مثال کے طور پر گائے، گاڑی، موبائل، یہ سب ایک بامعنی لفظ ہے جس کا کوئی ایک مطلب ہے. بے معنی لفظ اسے کہتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی کھانا سانا کھا لیے. اب یہ کھانا ایک بامعنی لفظ ہے لیکن سانا جو ہے نا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، فضول میں سے بک دیتے ہیں ہم. تو چونکہ قرآن کے اندر جتنے بھی حروف استعمال ہوئے یا پھر کتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے، جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے وہ سب کے سب بامعنی ہے، کسی کا نہ کسی مطلب، کوئی نہ کوئی مطلب اس کا. تو ہمیں بے معنی لفظ کو ہم نے ویسے بھی ہٹا دیا، تو با معنی لفظ کو ہم لے کے چلے، اور ہم نے بتایا کہ با معنی لفظ کو قرآن کی اصطلاح کے اندر اس کو کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کلمہ نہیں ہے، یہ بہت سے لوگ اس کو پروناؤنس غلط کرتے ہیں، کلمہ نہیں ہے یہ کلمہ ہے. ٹھیک ہے، اور کلمہ کے ہم نے دیکھے 3 اقسام ہے. کوئی بھی کلمہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوگا، یا تو وہ فعل ہوگا، سوری شروع میں آ جاتے ہیں، یا تو وہ اسم ہوگا، یا تو وہ فعل ہوگا، یا تو وہ حرف ہوگا. اسم کو ہم لے کر چلے گئے تو ہمیں بس یہ عربی کے 3 چیز سیکھنا ہے. ایک اسم کو سیکھنا ہے، فعل سیکھنا ہے، اور حرف سیکھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا 80% گرامر مکمل. پھر جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو ترجمے کی بہت کم ضرورت پڑے گی. اور بلیو کریے کہ آپ جب ایک قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کے ساتھ جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ فیل نہیں کریں گے، وہ مزے فیل نہیں کریں گے، لیکن جب آپ خود عربی پڑھیں گے اور خود اپنی زبان سے ترجمہ کریں گے نا تو پھر وہ جو ایک محسوس ہوگا اندر سے نا، وہ ایک الگ فیلنگ ہوگا. انشاءاللہ آپ کو بھی ہوگا ایک نہ ایک وقت. ٹھیک ہے، تو اسم کو ہم لے کے چلے تھے، تو اسم کے اندر ہم نے دیکھا 4 چیزیں ہمیں جاننا ضروری ہے. کوئی بھی اسم کا جنس ہمیں جاننا ضروری ہے، وہ مذکر میں آتا ہے یا مؤنث کے اندر آتا ہے، تو ہم نے اس کی پہچان دیکھی تھی، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، بعد میں انشاءاللہ جس کو ضرورت ہو وہ کلاس دیکھ لیں. اس کے بعد ہم نے عدد دیکھا تھا. ہم نے عدد میں دیکھا کہ عربی کے اندر 2 کے لیے ایک الگ سے لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہم مثنیٰ. ٹھیک ہے، اس کو تثنیہ لوگ کہتے ہیں، بھی میں بتاؤں گا نہیں. تثنیہ اسے یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی مثنیٰ ہی لفظ ہے، مثنیٰ بنانے کے طریقے کو تثنیہ کہتے ہیں، تو ایکچوئل لفظ اس کا مثنیٰ ہے. اور سنگل کے لیے ظاہر سی بات ہے واحد سب کو پتہ ہے، اور 2 سے زائد یا ایٹ لیسٹ 3 کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے عرب. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اعراب. اعراب کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، اعراب بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اعراب زبر زیر پیش کو کہتے ہیں. اس چیز کو ذہن سے نکال دیں، اعراب زبر زیر پیش کو نہیں کہتے، زبر زیر پیش کو کہتے ہیں حرکات. اعراب کہتے ہیں کوئی بھی اسم، کوئی بھی کلمہ اس کی شکل بدلے لیکن حالات معنی نہ بدلے. اس کی شکل بدلے گی لیکن اس کا معنی نہیں بدلے گا. مثال کے طور پر میرا نام سرفراز ہے، میں ابھی آپ کے سامنے شرٹ وغیرہ پہنا ہوں تو میرا نام سرفراز ہی رہے گا، لیکن اب میں سونے جاؤں تو میرا ڈریس چینج ہو جائے گا، لیکن میں سرفراز ہی رہوں گا. صبح اٹھوں آفس کے لیے نکلوں تو میرا ڈریس چینج ہو جائے گا، ڈریس کوڈ بدل جائے گا. ٹھیک ہے، میں نماز پڑھنے جاؤں تو کرتا پیجامہ پہن لوں گا. تو پھر یہ کیا ہے نا کہ ایک ڈریس کوڈ چینج ہو رہا ہے لیکن سرفراز نہیں بدل رہا ہے، یعنی حالات بدل رہے سرفراز کے لیکن سرفراز نہیں بدل رہا ہے. اس کو اعراب کہتے ہیں. چوتھا جو تھا ہمارا وسعت. وسعت کہتے ہیں کیپیسٹی کو. کیپیسٹی مطلب ہو گیا کہ کوئی بھی اسم یا تو معرفہ ہوگا یا تو نکرہ ہوگا. معرفہ اس کو کہتے ہیں کوئی مشہور، جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، ذہن سے اتر رہا ہے. معرفہ اسے کہتے ہیں کوئی بھی اسم یا تو ایک مشہور یا تو ایک مطلب ہوتا ہے نا نارمل لینگویج میں ایک مشہور چیز ہوگا، ایک خاص چیز کو یا پھر ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں معرفہ. اور نکرہ اسے کہتے ہیں کہ جو بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں. مثال دیتا ہوں آپ کو، دیکھیے یہاں ہم سب کے سب اسٹوڈنٹ ہیں، میں اسٹوڈنٹ ہوں اور باقی جتنے بھی لوگ اسٹوڈنٹس ہیں یہ سب کے سب اسٹوڈنٹس ہیں، اور میں یہ تمام اسٹوڈنٹس یہ نکرہ یعنی ہر کوئی ہے.
لیکن اب اس میں کوئی خاص کر لو، مثال کے طور پر ہمارے ساتھ ہے مریم فاطمہ، یہ ہوا نکرا، یعنی ان کی ایک پہچان ہوئی. ہم اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ سب کے سب نکرا ہیں، لیکن اس اسٹوڈنٹس کے اندر مریم فاطمہ جو ہیں وہ معرفہ میں آ گئی، کیونکہ ان کی ایک الگ سے پہچان ہو گئی. یعنی معرفہ کہہ سکتے ہیں کسی کی خاص پہچان. معرفہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ معرفہ کے 7 اقسام ہے ٹوٹل، ہم نے 5 پڑھا تھا. اس میں علم پڑھا تھا ہم نے، اس میں علم پڑھا تھا. علم کا معنی ہوتا ہے جھنڈا، یعنی پہچان کے لیے ہم جو جھنڈا استعمال کرتے، ٹھیک ہے. تو اس میں علم میں جیسے کہ کسی خاص جگہ کا نام، کسی خاص شخص کا نام، اسے ہم اس میں علم کہتے ہیں. مثال کے طور پر میرا نام سرفراز ہے، تو میں ایک معرفہ ہو گیا، میرا نام میرا معرفہ ہے. شہر کا نام ہے کولکتہ، تو کولکتہ ایک شہر کا نام معرفہ ہو گیا. حیدرآباد ایک شہر کا نام ہے جو ایک معرفہ ہو گیا. الہ آباد ایک شہر کا نام ہے جو ایک معرفہ ہو گیا. اس طرح سے معرفہ ایک نام ہو گیا. نکرا کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہت سے شہر بول دیے یہ نکرا ہے، لیکن اب میں خاص کروں کولکتہ شہر، تو کولکتہ ہو گیا معرفہ، اور شہر نکرا، کچھ بھی شہر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا، اس میں علم کے بعد ہم نے پڑھا تھا اس میں ضمائر. اس میں ضمائر اسے کہتے ہیں اشارہ، جو ہم نارملی دیکھے گا پروناؤنس کو کہتے ہیں، انگلش میں اس کو پروناؤن کہتے ہیں. ہی شی کے لیے جو انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی کے اندر اس کے اندر کے ایک ایکویلنٹ نمبر لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. ہم نے پڑھ لیا، ہمیں ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جسے ضرورت ہے وہ کلاس دیکھ سکتا ہے. پھر ہم نے اس میں اشارہ پڑھا تھا، یہ بھی معرفہ کا ایک قسم کا اشارہ کرنے کے لیے. اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا عربی کے اندر ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی. یہ ہم نے پڑھا، اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اس میں موصول جو تھا، ہم اس میں موصول کو چھوڑا. اس میں موصول اسے کہتے ہیں ملانے والے لفظ کو، دو جملے کو ملانے کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے اسے ہم اس میں موصول کہتے ہیں. عربی میں اس کے ایکویلنٹ جو ورڈز ہوتے ہیں وہ الجی، التی، ایسے لفظ کو جو استعمال کرتے ہیں اس کو اس میں موصول کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کسی بھی ایک نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے. اب مثال ہم دیتے ہیں آپ کو، ایک کتاب. اب کتاب کچھ بھی کتاب ہو سکتا ہے، لیکن اب مجھے ایک خاص کتاب کرنا ہے، تو کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے آخر میں ہم نے الف لام کو ایڈ کر دیا تھا. الکتاب تو یہ ایک معرفہ ہو گیا. جب تک کتاب تھا یہ نکرہ تھا، یہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن اب میں الکتاب کہوں تو یہ خاص کتاب ہو گیا. میں نے کسی خاص کتاب کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں استعمال ہوتا ہے، شروع میں پڑھیں گے ذالک الکتاب، دیکھیے گا وہاں پہ ذالکہ کے بعد الکتاب ہے، تو یہ الکتاب کسی عام خاص کتاب، مطلب نارمل کتاب کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ خاص کتاب قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ ہم نے کلاس کیا تھا، ہم نے شروع کیا تھا اپنے عربی کے اندر جملے بنانا شروع کیا تھا ہم نے. تو ہم نے جملے کے اندر پہلے ہم نے مرکب کہا، عربی کو اندر مرکب کہتے ہیں، اور مرکب کے 2 پارٹ کیے، مرکب ناقص اور مرکب تام. مرکب ناقص اسے کہتے ہیں جس میں بات مکمل نہ ہو. مثال دیتا ہوں، ابھی میں ایک لفظ لکھ رہا ہوں، یہ کتاب. اب یہ کتاب جو لفظ ہے نا، یہ مرکب ناقص ہے، کیونکہ یہ کتاب کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ مکمل بات ہی نہیں ہمیں بتا رہی ہے. لیکن اب میں یہ کہوں کہ یہ کتاب، یہ کتاب ہے، یہاں بات مکمل ہو گئی تو ہمیں سمجھ میں آ رہا اچھا یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے چلو. لیکن اب یہ یہاں پہ بات مکمل نہیں ہو رہی، تو یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب گندا ہے، یہ کتاب پرانی ہے، یہ کتاب نہیں ہے. مطلب اس کے ایکسٹرا میں کچھ لگ سکتا ہے، نہیں بات ابھی مکمل نہیں ہو رہی. تو اس کو ہم نے کہا تھا مرکب ناقص. اس کو ہم نے کہا تھا مرکب ناقص، اور اس کو ہم نے کہا تھا مرکب تام. عربی کے اندر اس کو تام کہتا ہے. اس مکمل مرکب تام کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس مرکب تام کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں. ہم نے مرکب تام بنانے کا طریقہ سیکھا، اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ ابھی بس وقت نہیں ہے. جس کو سیکھنا ہے انشاءاللہ ریکارڈنگ میرے میں موجود ہے، میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا، جن کو ضرورت ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے مرکب ناقص، یعنی عربی کے اندر ہم یہ کتاب. اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، عربی کے اندر نا ہے کے لیے کوئی مفہوم نہیں ہوتا، ایک ہے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. اب مثال جیسا کہ یہ کے لیے تو ایک لفظ ہے ہاذا، کتاب کے لیے عربی کا لفظ ہی کتاب، تو یہ ہاذا کتاب ہم پڑھ دیتے ہیں، ہاذا کتاب. لیکن یہ ہے کے لیے نا کوئی الگ سے لفظ نہیں کہ اس کو استعمال کریں. تو اس ہے کا لفظ پیدا کرنے کے لیے ہم نے مرکب تام سیکھا تھا. تو جب ہم مرکب تام کو سیکھ لیں گے، جن کو کرنا ہے وہ پیچھے کلاس جا کے کر سکتے ہیں. مرکب تام ہم جب سیکھ لیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ ہے کا جو لفظ ہے نا وہ نکل کہاں سے رہا ہے. اس کو بنانے کا جو فارمولا ہے نا، اس فارمولے کے تحت ہے کا لفظ نکل رہا ہے.
اب ہم جب سیکھیں گے مرکب ناقص کو تو یہ بنانے کا جو طریقہ نا اس میں آٹومیٹکلی مفہوم ہے کا غائب رہے گا. جب ہم یہ بنانا سیکھیں گے عربی کے اندر اس کو کنسٹرکٹ کریں گے تو اس میں ہے کا مفہوم آئے گا ہی نہیں آئے گا. تو انشاءاللہ ہم آج مرکب ناقص کو سیکھیں گے. ٹھیک ہے. ایک نارمل لفظ لے لیتے ہیں ہم, یہ پتا دے رہا ہوں خود کو, لے یہ قلم. ٹھیک ہے. اب یہ مرکب ناقص ہے یا مرکب تام ہے؟ ظاہر سی بات ہے مرکب ناقص ہے, یعنی مکمل بات نہیں ہو رہی ابھی. اگر یہاں ہے لگ جاتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ چلو یہ مرکب تام ہے, یعنی جملہ ہے یہ مکمل بات ہمیں بتا رہی ہے. اب ہمیں عربی کے اندر اس کو کنسٹرکٹ کرنا ہے. اچھا آپ دیکھیں گے اگر جنہوں نے پچھلے کلاس کیا ہوگا تو ہم نے کیا تھا کہ اس کے دو پارٹ کیے تھے. ہم نے اس وقت کیا تھا مرکب تام کے اندر مبتدا اور خبر. ہم نے بتایا تھا کہ مبتدا اسے کہتے ہیں جو جس سے کسی جملے کی شروعات ہوتی ہے, اور جس کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے اسے ہم خبر کہتے ہیں. ہم نے بتایا تھا کہ زید صالح, زید جو ہے وہ مبتدا یعنی اس سے شروع ہو رہی ہے بات, اور صالح جو ہے وہ زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے, یعنی زید جو ہے وہ نیک ہے. تو زید مبتدا ہو گیا تھا اور صالح خبر ہو گیا تھا. اسی طریقے سے اب ہم کیا کریں گے کہ مرکب ناقص کے اندر بھی ہمیں دو پارٹ کرنا ہے. تو مرکب ناقص کے اندر جب ہم جو پارٹ کریں گے, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ لو, یہ کا ایک اسم اشارہ ہے, تو لہٰذا اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایک اسم اشارہ ہے, تو ہم اس کو کہیں گے اسم اشارہ. اس کو کہیں گے ہم اسم اشارہ. ٹھیک ہے. جس کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ہم اسے کہیں گے مشارون الیہ, یعنی یہ جو ہو گیا یہ مشارون الیہ ہو گیا. مشارون الیہ. جو اشارہ ہے یعنی یہ جو ایک اشارہ ہے اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں مشارون الیہ. ہم نے اس وقت کیا تھا مبتدا, اس کو ہم نے کہا تھا مبتدا, اس کو ہم نے کہا تھا خبر. لیکن چونکہ یہ مرکب ناقص ہے تو اس میں الگ الگ الفاظ ہوں گے. ٹھیک ہے. اب ذہن کو پیچھے لے کر کے جائے تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں اشارہ کے اندر قریب کے لیے اگر واحد ہو تو اس کے لیے ہم نے ایک لفظ کو دیکھا تھا کہ عرب کیا کرتا ہے, اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے ہاذا. اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے ہاذا. ٹھیک ہے. یہاں ایک پل کے لیے رکتے ہیں ہم. مرکب ناقص دیکھیے ہمیں کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے ایک فارمولے کی ضرورت پڑتی ہے. ہمیں اگر اس کا رولز پتا ہو, اس کا قاعدہ پتا ہو, اس کے قوانین پتا ہو, اس کے قواعد پتا ہو تو ہم اس چیز کو آسانی سے بنا لیتے. ٹھیک ہے. لیکن اب ہمیں یہاں پہ ایک قاعدہ جاننا ضروری ہے. قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی اسم کے اندر مرکب ناقص بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسم اشارہ اور مشارون الیہ یہ دونوں آپس میں اسم کے جو چار پہلو میں نے ابھی بتایا تھا کہ جنس, عدد اور وسعت اور اعراب, ان چاروں اعتبار سے ایک دوسرے کی مطابقت کرے گی. کیسے؟ مثال کے طور پر یہ جو ہے یہ قریب کے لیے ہے اور ایک واحد کے لیے, تو جو میں اشارہ استعمال کروں گا واحد, وہی میں اس میں مشارون الیہ کے لیے بھی واحد کا لفظ استعمال کروں گا. اگر مشارون الیہ ہمارا مؤنث ہے تو ہم جو اشارہ بھی استعمال کریں گے اس کے لیے بھی مؤنث استعمال کریں گے. اگر اشارہ جو ہمارا ہے وہ حالت رفع کے اندر اگر آئے گا تو ہمارا مشارون الیہ بھی حالت رفع کے اندر آئے گا. ہمارا جو اشارہ ہے اگر وہ معرفہ ہوگا تو ہمارا مشارون الیہ بھی معرفہ ہوگا. اگر ہمارا اس میں اشارہ یعنی اب چونکہ پہلی بات تو اس میں جو اشارہ ہے نا, اشارہ نکرہ ہوتا نہیں ہے, لیکن اگر ان فیوچر اگر مرکب ناقص بناتے وقت ہمیں ضرورت پڑے اگر کچھ اس جگہ پہ کیا بولتے اس کو نکرہ استعمال کرنے کا, تو ہمارا جو مشارون الیہ ہوگا وہ بھی نکرہ ہی ہوگا. یعنی نیکسٹ پارٹ جو ہمارا آئے گا, چونکہ وہاں تو نکرہ نہیں آئے گا, مشارون الیہ نہیں آئے گا, کچھ اور آئے گی بعد میں ہم پڑھیں گے, تو وہاں ہم نکرہ استعمال کریں گے. تو میں نے بتایا اب قلم جو ہے نا, یہ قلم بھی عربی کا لفظ ہے,
اس کو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اب قلم جو ہے نا عربی میں اس کو بھی قلم ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں نے ابھی تھوڑا دیر پہلے بتایا تھا کہ اب یہ جو قلم ہے نا, یہ قلم نکرا کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے. یہ بھی قلم ہے, یہ بھی قلم ہے, وہ بھی قلم ہے, آپ لوگ کے ہاتھ میں بھی قلم ہے. اب قلم کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب ہمیں چونکہ مجھے پتا ہے کہ اس میں اشارہ چونکہ یہ ایک معرفہ ہے, تو ہمیں مشار الیہ کو بھی معرفہ لے کر آنا ہے. تو اس کو معرفہ بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ میں نے بتایا کہ اس کے آخر میں الف لام کو ایڈ کر دیں گے ہم. الف لام کو ہم نے ایڈ کر دیا, ٹھیک ہے. تو جو ہمارا کنسٹرکشن بن کر آیا وہ آیا حاضل قلم. اب میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میں اس کو الف لام کہہ رہا ہوں, جبکہ یہ الف لام ہے نہیں, اس کے اوپر زبر لگا ہوا اور یہ معرب اور یہ حمزہ ہو جائے گا. تو میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ ایکچولی اس کو الف لام ہی کہتے ہیں, کیونکہ یہ بعض دفعہ حمزہ بن کے بھی آئے گا اور بعض دفعہ الف بن کے بھی آئے گا. اب یہاں دیکھیں, یہاں ہم جب اسے ملا کر پڑھیں گے نا تو یہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا. اب یہ حمزہ نہیں رہ گیا, اب یہ الف کی صورت میں لکھا کا لکھا ہی رہ جائے گا. اب اسے پڑھیں گے نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو حاضل قلم, حاضل قلم. ابھی میں یہاں پہ اعراب نہیں لگا رہا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی میں اعراب نہیں لگا رہا ہوں, ابھی انشاءاللہ اعراب لگاؤں گا پھر بعد میں. ہمارے پاس جو کنسٹرکشن بن کر آیا حاضل قلم. اب میں نے بتایا کہ اعراب کے اعتبار سے بھی ہم مطابقت کریں گے. اعراب کسے کہتے ہیں, زبر زیر پیش کو نہیں, میں بعد میں بتا دے رہا ہوں بار بار. اب اعراب ہمیں چونکہ پتا ہے کہ حاضہ, اگر ہم پچھلے کلاس اگر جنہوں نے کیا ہوگا تو انہیں پتا ہوگا یہ جو حاضہ ہے نا یہ مبنی اسم ہے. مبنی اسم اسے کہتے ہیں کہ وہ تینوں شکل میں اعرابی حالت میں بدلتا ہی نہیں ہے, شکل وہ ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے. تو اسے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ حاضہ حاضہ ہی رہے گا. ہم اسے حالت رفع میں شو کریں گے. تو حالت رفع قلم جو ہے یہ جب تک الف لام نہیں لگا تھا تو اس کے اوپر دو پیش آ رہا تھا, قلم. لیکن ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا, ہم نے ایک رول پڑھا تھا کہ جب بھی کسی نکرہ اسم کے اوپر الف لام آ جائے تو اس میں سے ایک پیش غائب ہو جاتا ہے, یعنی حاضل قلم. یہ حالت رفع میں آپ کے پاس کنسٹرکشن آ گیا, یہ قلم, حاضل قلم, یہ قلم. اس میں ہے کا مفہوم نہیں نکل رہا ہے. اب اگر ہم یہاں پہ ہے کا مفہوم ایڈ کرتے تو ہمارے پاس کنسٹرکشن آتا جو ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا تھا, تو وہ آتا حاضہ قلم. دیکھیے فرق کتنا ہے, بس چھوٹا سا فرق ہے. یہ مفہوم دے رہا یہ قلم, اور یہ مفہوم دے رہا یہ قلم ہے. دیکھیے صرف ایک الف لام لگنے سے مفہوم بدل جا رہا ہے. حاضل قلم تو یہ قلم, یہ مرکب ناقص ہو گیا, اور حاضل قلم یہ مرکب تام ہو گیا, یعنی مکمل جملہ ہو گیا. یعنی الف لام کے بن جانے سے ہی شروع میں تو مکمل جملہ نہیں لگتا ہے. اگر الف لام نہیں لگا تو مکمل جملہ, اور الف لام لگ گیا اسم کے اوپر تو یہ مکمل جملہ نہیں ہوگا. اس کی مثال آپ کو قرآن کے سورہ بقرہ میں ہی مل جائے گا. شروع میں وہاں دیکھیے گا, شروع میں ذالکل کتابو, آپ وہاں دیکھیں گے ذالکا جو لفظ ہے نا یہ ذالکا بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے, دور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ایکچولی. تو یہ ذالکا اور الکتاب جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں نا, ذالکا الکتاب لا ریب فیہ ہدی, ایسے کر کے لفظ جو, تو وہاں بھی آپ غور کریں گے, دیکھیے گا وہاں پہ یہ کتاب ہے کا لفظ نہیں آئے گا, وہاں پہ ترجمہ میں دیکھیے گا ہے نہیں آئے گا وہاں پہ, بلکہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں, لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں, ہدی للناس جو ہدی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ یہاں پہ جب الف لام لگا تو ہمارا مرکب ناقص آ گیا, اور الف لام ہٹ گیا تھا تو ہمارے مرکب تام آ گیا. اب میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ تینوں اعرابی حالت میں یہ آپس میں ایک دوسرے کی مطابقت کریں گے. اب ہم کیا کریں گے, اب ہم اس کو تینوں اعرابی حالت میں لکھنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے. یہ جو حاضل قلم ہو اس کی تینوں اعرابی حالت میں لکھنے کی کوشش کریں گے. ہم نے شروع میں پہلے حالت رفع لکھ دیں, حالت نصب, ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو جملہ آیا تھا حاضل قلم,
سب کو پتہ ہے کہ جن لوگوں نے کلاس کیا، جب میں یہ بولوں تو بات آپ سمجھ جو، جن لوگوں نے کلاس کیا ان کے بارے میں بات کر رہا کہ کوئی بھی واحد اسم، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، بغیر الف لام کے اس کی حالت رفع میں جو دو پیش کے ساتھ اس کو شو کیا جاتا ہے. اب چونکہ الف لام لگ گیا اس میں تو لہٰذا ایک پیش آ گیا اور ایک پیش ہٹ گیا، یعنی سنگل پیش کے ساتھ یہ حالت رفع میں آ گیا، یعنی حاضل قلم، یہ حالت رفع میں. اس کا معنی بھی یہ ہوا کہ یہ قلم. اس کے بعد ہم آتے ہیں حالت نصب کے اندر، تو یہ ہوا حاضل قلم. ٹھیک ہے، دو زبر کے ساتھ حالت نصب شو کیا جاتا ہے کسی بھی واحد اسم مذکر ہو یا مؤنث، لیکن چونکہ الف لام لگ گیا اس میں ایک زبر ہٹ گیا. تیسرا جو ہمارے پاس آیا حالت جر، یعنی حاضل کلامی. حالت جر جو شو کیا جاتا ہے کسی بھی اعرابی حالت، اس کی جو حالت جر ہے، کوئی بھی واحد اسم یا چاہو مذکر چاہے مؤنث، اس کی حالت جر دو زبر کے ساتھ شو کی جاتی ہے، لیکن چونکہ الف لام لگ گیا یعنی ایک زبر ہٹ گیا اور ایک زبر رہ گیا. اب یہ ہمارے پاس تینوں اقسام ہمارے پاس آ گئے، یعنی حالت رفع میں مرکب ناقص یہ سے شو ہوگا، یعنی اس کو اس مرکب کو ایک لفظ نام دیا جاتا ہے، مرکب اشاری کہتے ہیں اس کو ایڈ کر لیں، بعد میں پہلے بولنا بھول گیا تھا. اس مکمل مرکب کو کہتے ہیں مرکب اشاری. جس مرکب ناقص کے اندر اس میں اشارہ کا استعمال ہو اسے ہم مرکب اشاری کہتے ہیں. دیکھیے اب فرق کچھ نہیں آ رہا، دیکھیے تینوں کی اعرابی شکل بدل رہی ہے، یہاں آپ کو زیادہ فرق نظر نہیں آ رہی. انشاءاللہ آپ جب مثنیٰ اور یا پھر جمع بنائیں گے تو اس میں آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا. یہاں ایک پیش کے ساتھ شو ہو رہا ہے، اس کا معنی بھی یہی نکل رہا ہے کہ حاضل قلموں کا معنی ہو گیا یہ قلم. یہاں ایک زبر کے ساتھ شو ہو رہا ہے لیکن اس کا معنی بھی وہی نکل رہا ہے یہ قلم، اس میں معنی میں تبدیل نہیں ہوا لیکن شکل بدل گئی. اس میں پیش کے ساتھ شو ہو رہا تھا، یہ زبر کے ساتھ شو ہو رہا ہے، اور یہ زیر کے ساتھ شو ہو رہا ہے، یعنی حاضل قلم ہی حالت جر میں شو ہوا. اب حالت رفع میں ہمیں کب رکھنا ہے بعد میں ہم پتہ کریں گے، حالت نصب میں کب آئے گا بعد میں ہم پتہ کریں گے، حالت جر میں کب آئے گا ہم بعد میں پتہ کریں گے. میں نے سورہ بقرہ کی جو شروع کی آیت پڑھی ذالک الکتاب، دیکھیے وہاں با کے اوپر پیش ہے، جب پیش آ رہا ہے یعنی اس کا مطلب کیا، وہ حالت رفع میں شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں سمجھ میں آئی ذالک الکتاب، یہ جو مرکب ہے نا یہ حالت رفع میں، یہ ہمیں کلیئر ہو گیا. اچھا حاضل قلم ایک قلم ہوا، یہ ایک قلم ہے، یہ ایک قلم ہے، یہ ایک قلم ہے، یہ تو ہوا واحد کا. اب ہم آتے ہیں دو قلم. اچھا قلم کو ہٹا دیتے، قلم کو ہم بعد میں رکھتے کیونکہ اس کی ضرورت ہے، وہ پھر بعد میں آپ کو سمجھانا. یہ اس کی جگہ پہ ہم مسلم کر لیتے ہیں کہ اس میں یہ غیر عاقل کی جمع غیر عاقل آئے گی نہیں، پھر اس میں ضرورت پڑے، اس کو مسلم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، حاضل مسلم، یہ ایک مسلم ہے، حاضل مسلمہ، حاضل مسلم. ٹھیک ہے، یہ ایک مسلمان، یہ ایک مسلمان، یہ ایک مسلمان. اب ہمیں دو مسلمان بنانا ہے، ہمیں بتانا کہ بھائی یہ دو مسلمان ہے نہیں، ابھی یہ دو مسلمان ہے، اس کے بعد ہمیں کیا بنانا ہے، سچا ہے جھوٹا ہے کیا ہے بات بتائیں گے. دو کے لیے جو اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں ہاں زانی. ہم اگر پیچھے جائیں گے تو ہمیں اشارہ میں سمجھ میں آئے گا، دو کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہاں زانی، تو ہم نے استعمال کیا ہاں زانی. ٹھیک ہے، ایک مسلم ہے، ایک مسلمان سے دو مسلم بنانے کا طریقہ کیا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی واحد اسم کے آخر میں الف اور نون زیر لگا دینے سے جو ہمارے پاس مفہوم آئے گا، جو ہمارے پاس لفظ آئے گا اسے ہم کہیں گے مثنیٰ. یعنی ایک مسلمان ہے تو دو مسلمان کے لیے مسلمانی، میم کے اوپر ابھی لگا دیں گے الف اور اس کے بعد نون. الف ابھی ہم الف لام ابھی ایڈ نہیں کر رہے ہیں، ہم الف لام بعد میں ایڈ کرتے ہیں، پہلے ہم دو مسلمان بناتے ہیں. مسلمانی آخری حرف پہ زبر اور الف اور نون زیر لگا دینے سے مسلمانی ہو گئی. ٹھیک ہے، اچھا لام لگا دی ہے تب بھی میں، چلیے ٹھیک ہے، الف لام جوڑ دیا ہم نے، یہاں تک رکھے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا مسلمانی. لیکن چونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ نکرہ تھا، کوئی بھی مسلمان دو ہو سکتے، لیکن اب ہم نے خاص دو مسلمانوں کے بارے میں بات کرنا، تو الف لام لگ گیا، یعنی ہازان المسلمانی. اس کا معنی ہو گیا یہ دو مسلمان، ہازان المسلمانی، یہ دو مسلمان. اب تھوڑا اور پیچھے جائیں گے تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو حاضہ کا لفظ ہے نا، حاضہ واحد
اس میں اشارہ میں جو واحد کے لیے استعمال ہوتا ہو، چاہے وہ مذکر ہو مؤنث، یا جمع کے لیے استعمال ہوتا ہو، چاہے مذکر ہو مؤنث، یہ دونوں مبنی ہیں. مطلب یہ تینوں اعرابی شکل میں اپنی شکل رہے گی. دیکھیے یہاں یہ بدل تو رہا ہے لیکن یہ نہیں بدلا، یہ بدلا لیکن یہ نہیں بدلا، یہ بدلا لیکن یہ نہیں بدلا. یہاں پیش تھا، یہاں زبر ہو گیا، لیکن یہ وہی کا وہی رہا. یعنی یہ ڈھیٹ ہے، یہ نہیں بدلے گا. لیکن جو مثنیٰ اس میں ہے نا، اس کی شکل تبدیل ہوگی. وہ مبنی ہے، سوری وہ مورب ہے. اب یہ مورب اس میں ہے تو اس کی شکل بدلے گی. تو ہم اگر دیکھیں گے، اگر ہمیں پچھلے جائیں گے تو ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمانی جو ہے اس کی حالت نصب اور جو جر ہے پہلے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں. مسلمانی سے حالت نصب کیا ہوگا؟ الف کو ہٹا کر کے یا کو ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس جو مسلم آئے گا وہ آئے گا مسلمان. یا ساکن لگا دیں گے تو ہمارے پاس آئے گا المسلمینی. یہ حالت جر میں بھی سیم ہی ہوتا ہے. المسلمانی جو تھا پہلے تو مسلمانی تھا، تو مسلمانی کا حالت نصب جو ہوتا ہے اور حالت جر ہوتا ہے اس میں ایک شکل تبدیل آتی ہے کہ الف کی جگہ پہ اب یا ساکن ایڈ ہو جائے گا. تو المسلمینی ہمارے پاس المسلمینی آ گیا. اب میں نے بتایا کہ ہا زانی جو ہے یہ مبنی اس میں نہیں ہے، یہ مورب ہے، اس کی شکل بدلے گی. تو آپ کو ساؤنڈ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے کہ یہ مسلمانی سے مسلمینی ہو گیا تو یہ ہا زانی سے یہ بھی ہا زینی ہو جائے گا. یعنی یہ ہا زئی نل. تو ہم ملا کے پڑھیں گے تو یہ ہا زئی نل مسلمینی، اور اس کی حالت جر سیم ٹو سیم ہوگی، ہا زئی نل مسلمینی. اس کا معنی بھی نکل رہا ہا زانی المسلمانی، اس کا بھی معنی یہی نکل رہا ہے کہ یہ دو مسلمان. اس کے معنی بھی نکل رہا ہے یہ دو مسلمان، لیکن دیکھیں شکل بدل گیا. اس میں ہمیں شکل بدلا نظر آ رہا ہے، ہاں زانی نظر آ رہا ہے، یا ہاں زینی ہو گیا. ار مسلمانی ہے یہ المسلمینی ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا مثنیٰ کا. اب آتے ہیں ہم جمع کا ایک لفظ لے لیتے ہیں. جمع کے لیے قریب کے لیے جو اشارہ استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہا اولائی. ہاں اولائی قرآن میں بہت لفظ اس کو سنو گے آپ. ہا اولائی المسلمون. ٹھیک ہے، تو ایک مسلم تھا، ایک مسلم سے دو مسلم بنانے کا جو طریقہ تھا، مثنیٰ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری حرف پہ زبر اور الف اور نون کو ایڈ کر دو تو ہمارے پاس مثنیٰ آ جائے گا، یعنی دو مسلمان. اور بہت سے مسلمان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری حرف پہ پیش اور واو اور نون کے ساتھ زبر لگا دو. تو ہم الف کو ایڈ کر لیتے ہیں، الف لام المسلی، واو کے اوپر میم کے اوپر پیش لگا دیے، واو ایڈ کر دیے، نون آ گیا. ہا اولائی المسلمون، یہ بہت سے مسلمان. اب اس میں ہے کا لفظ نہیں آ رہا، ہے کا مفہوم نہیں آ رہا ہے، اس میں کوئی ہے کو ایڈ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جو کنسٹرکشن ہے نا، یہ جو رول ہے نا، یہ ہے کا مفہوم پیدا ہی نہیں کرتا. اس کا معنی ہی ہوا کہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، بات چلے گی، ابھی آگے بھی اس کی خبر آئے گی، اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ مسلمان کیا ہے. یہ مسلمان لڑکیاں ہیں، یہ مسلمان لڑکے ہیں، یہ مسلمان نیک گزار ہے، یہ تہجد گزار ہے، یہ عبادت گزار ہے، یا پھر تفریح کرنے والے. یہ سب بعد میں آئے گی بات، یعنی مکمل نہیں ہے بات، اس کے بارے میں بھی خبر آئے گی. تو بہت سے مسلمان ہو گئے تو یہ ہو گیا یہ بہت سے مسلمان، ہا اولائل المسلمون. ٹھیک ہے، ہا اولائل المسلمون. اس کے بعد آ گیا المسلمون کا جو حالت نصب اور جر ہے وہ ہے مسلمین. ٹھیک ہے، اور ہا اولائی چونکہ یہ مبنی، اس میں یہ حالت نہیں بدلے گی تو ہا اولائی المسلمین یہ حالت جر میں بھی ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ تینوں ہمارے پاس نظر آ گئے. حاضل المسلم، حاضل المسلمہ، حاضل المسلمی، حاضان المسلمانی، حاضین المسلمینی، ہا اولائی مسلمون، ہا اولائی المسلمون. یہ ہمارے پاس مرکب ناقص کا مذکر کا تمام ہمارے پاس آ گیا. اب انشاءاللہ اس کو یہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے
اس کا کیا بولتے ہیں اس کو، مؤنث کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. یہیں تک ہم رکھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس جو ہمارا ہوگا اس میں ہم اسی چیز کو حالت رفع، حالت نصب، حالت جر کے اندر مرکب ناقص کا جملہ بنائیں گے، لیکن وہ مؤنث کے اندر بنائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہمارا ایک نیا ٹاپک شروع ہوگا. تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.